السلام علیکم، میرا نام ہے ایمن خان. میں ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اور ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں. میں نے اپنے کیریئر کا آغاز سٹارٹ کیا تھا 5 سال پہلے. میں یونیورسٹی آف بلوچستان میں پڑھ چکی ہوں BS میڈیا اینڈ اسٹڈیز، اور ابھی میں کام کر رہی ہوں ایز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ. میں نے اپنے کام کا سٹارٹ کیا یوتھ امپاورمنٹ سے اور جو ہمارے سوشل ایشوز تھے، اور یہ سٹارٹ میں نے اس وجہ سے لیا کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، یا پھر اگر ہم بلوچستان کے حالات کو دیکھیں تو یہاں پہ رہ کے کسی بھی نوجوان کے لیے کوئی بھی انجینئرنگ یا ڈاکٹری سے ہٹ کے کوئی فیلڈ چوز کرنا، پھر اس فیلڈ کو چوز کرنے کے بعد اس پہ کام کرنا اور روزمرہ کی زندگی میں اسے اپنی زندگی میں ایڈ کرنا، یہ ایک میرے خیال سے مشکل ہی نہیں، ناممکن بات ہے یہاں کے لوگوں کے لیے. تو سوشل ایشوز پہ بات کرنا، یا پھر اگر ہم کہیں کہ یوتھ کو ایک ٹریک دکھانا، یہ میرا ایم اور گول بن گیا تھا. اور میں نے اپنے کیریئر کا آغاز بھی اسی سے کیا. میں نے کچھ ایسے آرٹیکلز لکھے جس پہ وومن امپاورمنٹ پہ بات کی، پھر کچھ آرٹیکلز ایسے تھے جس میں نے یوتھ امپاورمنٹ کی بات کی، اور اسپیشلی اگر جرنلزم کے حوالے سے بات کریں تو بہت کم لڑکیوں کا، یا پھر میں کہوں گی کہ ہمارے ینگسٹرز کا رجحان جرنلزم کی طرف اتنا نہیں ہے. تو اس پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا، اور ابھی میرے خیال سے 4 یا 5 سال ہو گئے ہیں، تو کافی چینجز ہمیں نظر آ رہے ہیں. جرنلزم چوز کرنا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ چوز کیا تھا، بس FSC کے بعد کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جس فیلڈ میں شوق تھا اس کی اجازت نہیں ملی، تو جرنلزم کی طرف آ گئے. اور مائنڈ وہی تھا کہ بس ڈگری لیں گے اور اس کے بعد پھر فیلڈ ورک تو کرنا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب جرنلزم فیلڈ چوز کیا، اس کے بعد پھر جب پتہ چلا کہ ہوتا کیا ہے، پہلے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ گلیمر ہوگا، لائٹس ہوں گے، کیمرہ ہوگا. لیکن جب 5th سیمسٹر میں آئی اور تھوڑا فیلڈ ورک کی طرف آئی، تو تب مجھے پتہ چلا کہ صحافت ہے کیا، یہ ہوتا کیسے ہے، اور یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ شوق بھی بڑھتا گیا، پڑھائی بھی ساتھ ہو رہی تھی، اور یہ بھی دیکھا کہ بلوچستان میں کس حد تک فیمیل جرنلسٹ کی کمی ہے. جتنے بھی ہماری سینئر جرنلسٹ ہیں وہی اپنی جوانی سے لے کے اب تک وہی اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، اور صرف ان کی ہی چہرے ہر جگہ ہے. لیکن جو ینگسٹرز ہیں، جو ینگ لڑکیاں ہیں، وہ پڑھ تو لیتی ہے لیکن وہ فیلڈ کی طرف نہیں آتی. میڈیا یا پھر جرنلزم میں کوئی خاصیت نہیں ہے. خاصیت اس انسان میں ہوتی ہے جو کہ فیلڈ چوز کر کے پھر اسے پرسیو بھی کرتے ہیں، صرف ڈگری لے کے گھر نہیں بیٹھ جاتے بلکہ وہ اسٹرگل کرتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ کوئی بھی فیلڈ ہو، وہ آپ ڈاکٹرز بن جاؤ، آپ انجینئرز بن جاؤ، آپ لائرز بن جاؤ، آپ ٹیچر بن جاؤ، تو فیلڈ میں خاصیت نہیں ہوتی، خاصیت آپ کے اندر ہوتی ہے. اگر آپ بات کریں میڈیا اور جرنلزم کی، اگر آپ صحافی بن رہے ہیں تو یہ جو سبجیکٹ ہے اس کا کوئی، میں کہوں گی کہ خاصیت نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے. اثر آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ کے اسٹرگل میں ہوتا ہے، آپ کے ایم میں ہوتا ہے کہ آپ جو فیلڈ چوز کر رہی ہو آپ اس میں کتنی محنت کرو گے. اور بالکل جرنلزم ایک بہت سخت فیلڈ ہے. میں یہی کہوں گی کہ فیلڈ کی کوئی بھی خاصیت نہیں ہوتی، خاصیت اس انسان کے اندر ہوتی ہے. بہت بریو ہونا پڑتا ہے جرنلزم چوز کرنے کے لیے، پھر فیلڈ ورک کرنے کے لیے. آزاد صحافت یا پھر میں کہوں گی انڈیپینڈنٹ جرنلزم میں جو سب سے مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کیسے سمجھاؤ گے کسی کو کہ آپ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہو. کیونکہ آپ جیسی بات کرتے ہو صحافت کی، یا پھر آپ کسی کو کہتے ہو کہ آپ جرنلسٹ ہو، تو آپ سے سب سے پہلے سوال یہی پوچھتا ہے کہ آپ کس چینل سے ہو. اور کسی بھی بڑے چینل کا نام نہ لینا ایسے ہے کہ وہ سامنے والا آپ کو جرنلسٹ نہیں مانتا. اور انڈیپینڈنٹ جرنلزم میرے خیال سے اب تک بلوچستان میں کسی کو نہیں پتہ کہ آزاد صحافت بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا چیلنج تھا میرے لیے، بلکہ اب تک ہے، کہ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ کسی بھی میڈیا چینل سے کنیکٹ نہیں ہونا، یا پھر کسی بھی بڑے اخبار سے کنیکٹ نہیں ہونا، اس کے باوجود بھی صحافت ہو سکتی ہے. اور انڈیپینڈنٹ جرنلزم جو مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ آپ اپنے ہی طور طریقے پہ کام کر سکتے ہو. جو ریئلٹیز بڑے چینلز نہیں دکھا سکتے، جو ریئلٹیز بڑے اخبار نہیں دکھا سکتے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہو، آپ اس پہ کام کر سکتے ہو.
اور جو سب سے اچھی بات مجھے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے انڈر کام نہیں کرتے، آپ اپنی مرضی سے اپنے ایتھکس پہ کام کرتے ہو، آپ پہ کوئی برڈن نہیں ہوتا، آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا، اور ایسے نہیں ہے کہ بائسنس نہیں ہوتی. آپ کسی بھی چینل کے ساتھ کام کر لو، آپ کہیں نہ کہیں بائسڈ ہو جاتے ہو. تو جب انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی بات کریں تو آپ بالکل بائسڈ نہیں ہوتے، اور جو ریئلٹی ہوتی ہے آپ اس پہ کام کر سکتے ہو. جہاں بات آتی ہے میڈیا کی اور جرنلزم کی، تو میں جتنی بھی یوتھ ہے یا پھر جتنے بھی ہمارے اپ کمنگ جرنلسٹ ہیں ان سب کو کہتی ہوں کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے یہ ایک بلیسنگ ہے، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ سے بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز کا نام دیا ہے، بہت بڑے بڑے اخبارات کا نام دیا ہے، اور ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ بس ہم نے اگر صحافی بننا ہے یا اگر ہم نے کام کرنا ہے تو ہم کسی بڑے آرگنائزیشن، کسی بڑے چینل کے ساتھ ہوں گے تو ہم کچھ کر سکیں گے. میرا یہ ماننا ہے کہ آج کل کے دور میں کسی بھی بڑے چینل کو آپ چیلنج کر سکتے ہو تھرو سوشل میڈیا، اور اگر آپ اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو رکھو گے، آپ سوشل میڈیا پہ کام کرو گے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت کم عرصے میں بہت زیادہ کام بھی کر سکتے ہو، آپ کو ایکسپوجر بھی ہوگا، اور جو آپ بات کرنا چاہتے ہو وہ آپ کے عوام تک بھی پہنچے گا. ابھی بات آئی کہ سوشل میڈیا پہ کام کیسے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم یوتھ کے لیے کیسے آواز اٹھائیں گے، ہم جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں کیسے بات کریں گے، ہم وومن امپاورمنٹ کے بارے میں کیسے بات کریں گے. تو ٹویٹر اور انسٹاگرام میں کہتی ہوں دو ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ بہت ایزیلی اپنے ٹارگٹ آڈینس کو بتا سکتے ہو. اگر آپ مینٹل ایشو کے بارے میں بات کرتے ہو تو آپ انسٹاگرام پہ ڈیلی بیسس پہ 15 to 20 منٹ کا ایک ایپیسوڈ یا کوئی ریل آپ اپلوڈ کر سکتے ہو. آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے کسی بھی ٹاپک پہ بات کر کے اسے اپلوڈ کر سکتے ہو، اور پھر ٹویٹر میں آپ اسی جو آپ نے ریل بنایا ہے اس کے کچھ سمری یا پھر اس سے بھی شارٹ کر کے آپ وہ چیز اپنے ٹویٹر پہ لگا دو، جسے آج کل ایکس کہتے ہیں. تو سوشل میڈیا میں کہوں گی کہ ایک بہت ایزی ٹارگٹ ہے ہمارا، اور سوشل میڈیا آج کل سبھی یوز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ بات کروں گی میں بلوچستان بیٹک کے بارے میں، جو کہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں کام کری ہوں بلوچستان بیٹک کے ساتھ. بلوچستان بیٹک ایک ایسی اسپیس، ایک ایسی کیوریٹڈ اسپیس میں کہوں گی جہاں پہ بلوچستان کے جتنے بھی آرٹسٹس ہیں یا پھر فلم میکرز یا پھر ہمارے اپنے جرنلسٹ ہیں وہ اس اسپیس میں آ سکتے ہیں، اپنا کام شوکیس کر سکتے ہیں. اسپیشلی میں کہوں گی جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں ابھی بھی ان کے کافی پینٹنگز اینڈ پورٹریٹس وہاں پہ لگے ہیں. تو وہ ایک ایسی اسپیس ہم نے بنائی ہے جہاں پہ ہماری یوتھ آئے، وہ وہاں پہ اپنی بات رکھ سکے، اپنا کام رکھ سکے، اور انہیں ایکسپوجر ملے، انہیں نام ملے. پانچ سال ہو گئے ہیں مجھے ایز اے جرنلسٹ بلوچستان میں کام کرتے ہوئے، اور مشکلات کافی فیس ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ مشکلات نہیں ہوتے آپ کو، ظاہر سی بات ہے آپ ایز اے فیمیل جرنلزم جیسی فیلڈ پہلے آپ چوز کرو، پھر بلوچستان یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کیا. اور بلوچستان یونیورسٹی کے بارے میں یہ کہوں گی کہ بے شک ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہوگا، لیکن ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ جرنلزم یا پھر میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی فیلڈ وہاں پہ پریکٹس کر سکو. ینگسٹرز اور فیمیلز اسپیشلی ان کو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے جرنلزم چوز کیا ہے ایز اے فیلڈ، سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ فیلڈ میں کام نہیں کرنا چاہتی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں بنی اس فیلڈ کے لیے، آپ یہ سبجیکٹ ہی چوز نہ کریں، آپ کوئی اور سبجیکٹ لے لیں. کیونکہ جرنلزم واقعی میں کہوں گی کہ بہت سخت اور بہت اس میں اسٹرگل ہے اور بہت برداشت کرنا پڑتا ہے. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے کسی اور کو دیکھ کے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے جتنے بھی سینئر جرنلسٹس ہیں وہ جس دور میں اس فیلڈ میں آئے تھے ان کا جو ٹائم تھا وہ بہت ہی زیادہ مشکل اور بہت زیادہ اسٹرگل کر کے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں کو کنونس کیا، پھر معاشرے کو کنونس کیا، پھر انہوں نے اپنے لیے جابس ڈھونڈے، پھر وہ اس فیلڈ میں آئے.
تو ہماری جتنی بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، میں جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ نے انہیں ایز اے رول ماڈل دیکھنا ہے.